دوستو، آدم سے پہلے زمین پر کون تھا؟ یہ دور کس کا تھا؟ کون سی مخلوق تھی جو اس کرۂ ارض پر راج کیا کرتی تھی؟ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ اس انسان کو جب زمین پر بھیج ہی رہے ہو، آپ اس انسان کو بنا رہے ہو، تو یہ زمین پر جا کے خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا۔ اس کا مطلب بعض علماء نے یہ بھی نکالا ہے کہ شاید فرشتے یہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے ایسی کوئی حرکت ہو چکی ہے، انسان یا انسان سے ملتی جلتی یا اس جیسی کوئی چیز، کوئی ایسی مخلوق کہ جس کے پاس اختیار تھا، جس کے پاس فری ول تھی، وہ پہلے کرۂ ارض پہ یہ سب کچھ کر چکی ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ فرشتے جو ہیں نا، وہ اسی چیز کا علم رکھتے ہیں جس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے، یا پھر جس چیز کو انہوں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا ہوتا ہے۔ تو دوستو، انسان سے پہلے بھی اس زمین پر کوئی مخلوق تھی۔ میں یہاں پر ڈائناسورز کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی ایلینز کی کہانی آپ کو سنانے نہیں جا رہا ہوں۔ دوستو، قرآن ایک ایسی مخلوق کا ذکر کرتا ہے جو انسان سے پہلے تھی، اور وہ تھے جن۔ جی ہاں، اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا جب فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو خون بہائے گی، فساد کرے گی۔ تو یہ سوال اندازہ نہیں تھا، یہ وہ کوئی اندازہ نہیں لگا رہے تھے، بیسکلی ان کا یہ تجربہ تھا، اور یہ تجربہ وہ پہلے کر چکے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ود سید علی حیدر۔ جن کا ایک ایسا دور اور پھر ان کا انجام، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ اینڈ پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹاپک پر اسلام نے کیا کنفرم کیا ہے، کیا واقعی قرآن یہ کہتا ہے یا پھر یہ ایک روایت ہے۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جن ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اس بات پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جن کو آگ سے پیدا کیا گیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ جن کو بھی چوائس دی گئی ہے، یعنی وہ ایمان بھی لے کر آ سکتا ہے اور انکار بھی کر سکتا ہے، اور ان کا مقصد بھی وہی ہے، اللہ کی عبادت۔ اور پھر قرآن میں ایک اور لائن آتی ہے، ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کہ آپ کو ہلا دے گی، کہ فرشتے جب خلیفہ کی بات سنتے ہیں کہ میں انسان کو زمین پر خلافت دے کر بھیج رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فساد اور خون کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین نے پہلے بھی ایسی ہی ایک خود مختار یعنی فری ول والی مخلوق کا نظام دیکھا تھا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ قرآن نے جن رولڈ دا ارتھ سیدھا سنٹینس نہیں بولا، یعنی قرآن میں یہ نہیں آیا کہ اس سے پہلے جن حکومت کرتے تھے، ایسا نہیں کہا گیا۔ تو پھر یہ کانسیپٹ آتا کہاں سے ہے؟ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں پر ایک وارننگ لیبل لگانے جا رہا ہوں۔ یہ حصہ قرآن کی ڈائریکٹ آیت نہیں ہے، یہ ایک کلاسیکل تفسیر یعنی نیریشن کا ایریا آتا ہے۔ کچھ علماء کے ہاں روایت ملتی ہے کہ جن انسان سے پہلے زمین پر رہتے تھے، ان کے درمیان اختلاف ہوا، ظلم بڑھا، فساد بڑھتا گیا، اور پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس فساد کو روکیں۔ سو اس فریم کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جن بھی سوسائٹی بناتے ہیں، ان کے ہاں قبائل ہوتے ہیں، لیڈرشپ ہوتی ہے، ایک سسٹم ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ہاں موجود ہو، کیونکہ وہ انٹلیکٹ تو رکھتے ہیں، یعنی عقل تو رکھتے ہیں، اور جب پاور ایروگنس کے ساتھ مل جائے، یعنی غرور کے ساتھ مل جائے، تو پیٹرن وہی ہوتا ہے جو انسان کا، آپ کا، میرا ہوتا ہے۔ ظلم بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں حکومت کی چاہت بھی ہوتی ہے، اور پھر فتنہ بھی ہوتا ہے۔ تو جب عبادت کم ہو جاتی ہے اور ایگو بڑھ جاتی ہے، تو پھر لوگ فساد برپا کرتے ہیں، پھر شہر جلتے ہیں، پھر دھماکے ہوتے ہیں، پھر ظلم ہوتا ہے، قتل عام ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسان آج کل وہی کر رہا ہے بائی دا وے۔ تو اب آتے ہیں سب سے خطرناک حصے پر، ابلیس جو جنوں میں سے تھا، اس کے کیس پہ بات کرتے ہیں۔ اسلامک سورسز میں یہ بات کلیئر آتی ہے کہ ابلیس جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ بہت سے لوگ اس کو غلطی کر جاتے ہیں کہ فرشتہ مان بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کا جو امتحان ہے کہ آپ کو آدم کو سجدہ کرنا ہے، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ یہاں سٹوری کا مورل بڑا نیوکلیئر سا ہے۔ ابلیس کا مسئلہ اللہ کا انکار پہلے نہیں تھا، انکار تو بعد میں آیا۔ ابلیس کا مسئلہ تھا کمپیرزن۔ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو آپ مٹی سے بنا رہے ہو، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے جن کا جو ایک دور ہے، یعنی ان کا جو ایک ان کی جو حکومت ہے
اور انسانوں کا دور وہ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ جو مخلوق اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتی ہے وہ پہلے اپنے رب کے سامنے گرتی ہے اور پھر زمین پر آ کے گرتی ہے۔ ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا ابلیس کے ساتھ۔ اور اگر آپ اس نیریٹو کو قرآن پلس بیسک اسلامک فریم کے ساتھ رکھیں تو اینڈ کچھ یوں بنتا ہے کہ زمین پہ فری ول والی مخلوق کا ٹیسٹ ہوا تھا، ان میں سے کچھ نے عبادت کی، کچھ نے فساد کیا۔ اللہ کا نظام ظلم کو الاؤ نہیں کرتا، تو ہوا کیا تھا دوستو، ان کی ایک باقاعدہ طور پہ ایک ایسی حکومت تھی جس حکومت کے بارے میں مختلف اشارے ملتے کہ اس حکومت نے باقاعدہ طور پہ سوسائٹیز بنی ہوئی تھی، ان کو اختیار دیا گیا تھا، وہ تمام اختیارات جنوں کے پاس تھے دوستو جو آج آپ کے میرے پاس ہیں۔ تو دوستو پھر ان کو روکا گیا، یعنی پھر فرشتوں کو زمین پہ بھیجا گیا اور اس فساد کو ختم کیا گیا۔ اچھا اب یہاں پہ فرق کیا ہے؟ کیا فرشتوں نے آ کے جنات کی حکومت کو ختم کر دیا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ فرشتوں نے اس فساد کو روکا تھا اور پھر انسان کو بھیجا گیا تھا، اور حکم یہ دیا گیا تھا کہ اب انسان اور جنات یہ کو ایگزسٹ کریں گے۔ اس سے پہلے، ہمارے آنے سے پہلے، آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس کرۂ ارض پہ صرف واحد وہ جنات تھے، ان کی حکومت ہوا کرتی تھی، ان کو کچھ شیئر نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اور اب ایسا ہوا کہ انسان زمین پر آ گیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا جنات کا دور یا ان کی حکومت ختم ہو چکی ہے؟ نہیں، وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن وہ انسان کی دنیا سے الگ ہے، یعنی انسان کی دنیا ان کو دیکھ نہیں سکتی ہے، ایک الگ ویزیبل سٹیج بن گیا ان کا۔ اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے ناظرین کہ جنات ایک الگ پیرلل ورلڈ میں رہ رہے ہیں، جس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ ایک خاص فریکوینسی کی آواز کو سن سکتے ہیں، اس سے اوپر یا اس سے کم کی آواز کو ہم نہیں سن سکتے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو انسیکٹس ہیں، یعنی ہمیں جانور کی آواز تو آ جاتی ہے، بکرا اگر بولے آ جاتی ہے، شیر دھاڑے تو آواز آ جاتی ہے، لیکن ہم ان جو حشرات الارض ہیں، یعنی یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، ہم ان کی آواز نہیں سن سکتے۔ کیا یہ بات نہیں کرتے؟ کیا یہ بولتے نہیں ہیں؟ ان کی آواز بھی ہوتی ہے، لیکن ایک خاص ڈیسیمل سے نیچے جب ان کی فریکوینسی جاتی ہے ہم اس آواز کو سن نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ حیران ہوں گے کہ اسپیس میں کتنی ہی دھماکے ہوتے ہیں۔ اسپیس میں ایسٹرائڈز ہیں، سورج کے اندر روزانہ کئی لاکھ ایٹم بام کے جتنے دھماکے ہوتے ہیں، وہ آواز ہم تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ وہ ہماری فریکوینسی سے کہیں زیادہ ہے۔ سو 20,000 ہرٹز کی فریکوینسی پر جتنی بھی آوازیں ہوتی ہیں وہ آپ اور ہم انسان سن پاتے۔ تو جنات بھی ہمارے ارد گرد رہتے، وہ بولتے بھی، آپس میں گفتگو بھی کرتے، لیکن ان کی فریکوینسی ہماری فریکوینسی سے میچ نہیں کرتی، لہٰذا ہم ان کو سن نہیں پاتے۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا وہ ہمیں سن پاتے ہیں یا نہیں سن پاتے، یہ ایک الگ بات ہے، اس بارے میں کوئی ابھی تک ایسی ریولیشن ہو نہیں پائی ہے، کوئی ایسی ڈسکوری ہو نہیں پائی ہے دوستو۔ تو ناظرین، ہم سے پہلے یہاں پر ایک حکومت تھی اور وہ جنات کی حکومت تھی، ایسا کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہاں پر بھیجا اس فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ فرشتوں نے اس فساد کو اپنی طاقت کے ذریعے ختم کیا، لہٰذا پھر جب انسان کو بنایا گیا تو انسان کے بنانے کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنانے کی بات کی، فرشتوں کا یہ سوال اس تجربے کی بنیاد پر تھا جو ہم سے پہلے ان کو ہو چکا تھا کہ ایسی مخلوق کہ جس کو پورا اختیار دیا جائے، فری ول دی جائے، وہ زمین پر جا کے فساد برپا کرے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یقینی طور پر یہ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یقینی طور پر ان کو ابلیس، شیطان جو کہ بعد میں شیطان بن گیا، وہ ان کو بھڑکائے گا، وہ ان میں وسوسے ڈالے گا، لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے وہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو دوستو یہاں پر ہماری ویڈیو ختم بھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارٹ 2 میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جن کا انسان سے انٹریکشن وہ قرآنی فریم ورک میں کیا ہے، کیا وسوسے کے ذریعے جن آپ سے انٹریکٹ کرتا ہے، کیا وہ کسی خیال کے ذریعے، خواب کے ذریعے آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اگلی ویڈیو میں اس کا ذکر ہو سکے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔